امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات بخیر ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ اچھا ڈاکٹر وہ کہلاتا ہے جو مرض کا جائزہ لے، بیماری کی جڑ تک پہنچے اور پھر جڑ سے اس بیماری کا علاج کرنا شروع کرے۔ اگر ڈاکٹر ایسا نہیں ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ بیماری بڑھ جاتی ہے اور پھر وہ بیماری بڑھتے بڑھتے کرونیکل ڈیزیز کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اسی طرح دنیا کے تمام معاملات میں اگر انسان تمام مسائل کا گہرائی سے اور باریک بینی سے جائزہ لیتا ہے تبھی وہ حقیقت تک اور صحیح مقام تک پہنچ پاتا ہے۔ اگر وہ ان چیزوں کو سرسری طور پر دیکھتا ہے اور صرف اوپری سطح پر تیرتا ہے تو یاد رکھیے نہ وہ مسئلے کی جڑ میں پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کے ہاتھ گوہر اور نایاب ہیرے آیا کرتے ہیں۔ تو آج کے اس پیغام میں آپ کے سامنے جو بات بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ان شارٹ یہ ہے کہ یہ بات 1797 کی ہے غالباً، جب سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں ایک کانفرنس ہوئی تھی اور یہ یہودیوں کی کانفرنس تھی۔ اس کانفرنس میں انہوں نے اپنے آئندہ عزائم کو اور فیوچر میں ان کو کیا کرنا ہے ان تمام چیزوں کو باقاعدہ ایک کتابی شکل دی تھی، یا کہیے ان کو کاغذ پر لا کر رکھ دیا تھا۔ وہ شاید 19 پروٹوکولز تھے جو آج یہودی دستاویز کے نام سے دنیا میں منظر عام پر آ چکے ہیں۔ انہی میں ایک اہم ترین حصہ یہ تھا، انہی پروٹوکولز کا ایک اہم ترین حصہ یہ تھا کہ ہم کو کسی بھی حال میں میڈیا کو اپنے کنٹرول میں کرنا ہے اور میڈیا کے سرکش گھوڑے پر اپنی لگام لگانی ہے اور میڈیا کے ذریعے ہم کو تمام دنیا پر اپنے اقتدار کو مضبوط کرنا ہے۔ سب جانتے ہیں جمہوریت اور ڈیموکریسی میں میڈیا چوتھے نمبر کا مضبوط ایک ابھن انگ کہلاتا ہے، ایک اٹوٹ حصہ کہلاتا ہے۔ اب اس سلسلے میں جو یاد رکھنے کی بات ہے وہ یہ کہ وہاں پر یہودیوں نے جو عزم اور ارادہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم کو دنیا کے سامنے صرف انہی صحافیوں کو اور انہی پترکاروں کو اور انہی جرنلسٹ کو پروموٹ کرنا ہے جو ہمارے اس پروپیگنڈے میں ہمارا پورا ساتھ دیں۔ جو ہمارا ساتھ دے گا ان کو ہم سلام کریں گے، ان کو ترقیاں ملیں گی، ان کو انکریمنٹس ملیں گے، ان کو طرح طرح کے فوائد اور نفع بخش چیزیں ہم مہیا کروائیں گے، اور جو ایسا نہیں کرے گا ہم اس کو راستے سے ہٹا دیں گے اور اس کو بدنام کریں گے، ڈیفیم کریں گے۔ یہ دنیا میں ہر طرف آپ دیکھ رہے ہیں ہوتا چلا آ رہا ہے، ہو رہا ہے۔ تو آج دنیا کی بیماری یہ ہے جو یہودیوں نے اس دور میں گویا کہ جو نبض انسانیت کی دوائی تھی وہ نبض یہ تھی کہ ہم اس میڈیا کے ذریعے سے دنیا کو وہی دکھائیں گے جو ہم دکھانا چاہتے ہیں۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی عبارت اور چھوٹی سی بات آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو جس رنگ کی تصویر دکھانا چاہیں گے وہ ہی پوری دنیا کو دیکھنی ہوگی۔ دراصل آج ساری دنیا میں یہی ہو رہا ہے، پوری دنیا اسی مرض میں گرفتار ہے اور لوگ اس حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ لے دے کر ہمارے پاس سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جہاں سے ہم اپنی بات کہہ سکتے ہیں، لیکن مجال تو ہے کہ آپ کوئی بات ان لوگوں کے خلاف بول دیں۔ آپ اگر کوئی بات ان لوگوں کے خلاف بولیں گے تو آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو بند کر دیا جائے گا۔ آپ اگر فیس بک پر کچھ لکھیں گے تو آپ کے اکاؤنٹ کو 30 دن کے لیے ڈسیبل کر دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے میرے اکاؤنٹ کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آئے، پھر میں اپنے دوسرے آئی ڈیز سے آؤں گا انشاءاللہ آپ کے سامنے، لیکن بہرحال جو حق بات ہے وہ میں کہہ دینا چاہتا ہوں۔ تو اب یہ پوری بات سمجھنے کے بعد جو تھیم ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریے۔ کئی پترکاروں نے اور کئی اچھے جرنلسٹ نے یہ بات بار بار دہرائی ہے کہ 20 سال پہلے کے جو طالبان ہیں اور اب کے جو طالبان ہیں ان میں بڑا فرق ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ بہت زیادہ لٹریٹ ہو چکے ہیں، ماڈرن دنیا کے جو اصول و آداب ہیں اس سے بہت واقف ہیں، وہ موجودہ دور کے جو ایٹیکیٹس ہیں اس کو اپنے اندر اتار چکے ہیں، لہٰذا ان طالبان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے آپ نے رشیا کے صدر پوتن کا بیان سنا ہوگا جو میں نے پہلے بھی دہرایا تھا۔ انہوں نے باقاعدہ یہ جملہ دہرایا تھا کہ طالبان از ریئلٹی، یو کانٹ ڈینائی ہم،
طالبان ایک حقیقت بن چکے ہیں، آپ ان کا انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے بہت صاف الفاظ میں ایک جملہ اور بھی کہا تھا کہ آپ کو طالبان کو تسلیم کرنا پڑے گا، جیسا کہ آپ نے حزب اللہ کو لبنان میں مان رکھا ہے۔ تو میں کوئی یہاں اس کا ریپرزینٹیٹو بن کے نہیں بیٹھا ہوں، میں صرف اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے، چل کیا رہا ہے، اور لوگ چلا کیا رہے ہیں۔ اب ایک اصولی بات ہے، اگر کوئی آدمی پہلے مان لیے تھوڑا سا ادھر ادھر تھا، اب وہ صحیح ہو گیا تو اس کی صحیح بات کو مان لینا چاہیے۔ کل عالمی میڈیا سے، پوری دنیا کی میڈیا سے طالبان کے جو پروکتا اور جو ان کے اسپوک پرسن مخاطب ہوئے ہیں، انہوں نے میڈیا کو باقاعدہ اپنے ہاں کام کرنے کی اجازت دی ہے۔ نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ عورتوں کے لیے بھی میڈیا کے اندر آگے چل کر بات کرنے اور اپنی بات رکھنے اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے انہوں نے بات کرنے کا پورا آزادانہ اختیار دیا ہے۔ لیکن انہوں نے اپنی شرطیں لگائی ہیں، اور وہ 3 شرطیں ہیں، اور یہ ہر گورنمنٹ لگاتی ہے، یہ تمام گورنمنٹس لگاتی ہیں، یہ تمام دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں میڈیا کے لیے۔ تو انہوں نے 3 شرطیں لگائی ہیں۔ یہ 3 شرطیں کیا ہیں، اس کو سنیے اور پھر آپ بتائیے کہ انہوں نے کون سی بات غلط کر دی کہ ساری دنیا، ہم اپنے پیارے ملک ہندوستان کی بات نہیں کر رہے، ساری دنیا کا میڈیا ان کی مخالفت پہ اڑا ہوا ہے۔ اور وہ 3 شرطیں یہ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہماری 3 تجاویز ہیں، جو بھی باتیں میڈیا میں پیش کی جائیں گی وہ اسلامی اقدار سے متصادم نہیں ہونی چاہیے، ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، اسلام کی جو ویلیوز ہیں، اسلامی اقدار جو ہیں اس سے ان کا کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سیدھی سیدھی بات ہونی چاہیے۔ اور یہ بالکل جینوئن بات ہے، اور جینوئن اس لیے ہے کہ ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، ایولیوشن کا نظریہ یہ امریکہ کے اندر ایک ایسا نظریہ ہے جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی ایولیوشن کے ڈارونی نظریے کو کوئی چیلنج کرتا ہے، آپ ہمت ہے تو کر کے دکھائیے، لوگ کورٹ چلے جائیں گے، اس کو اپنی نوکری سے استعفیٰ دینا پڑے گا، اس کو اپنی نوکری چھوڑنی پڑے گی۔ تو یہ آپ کے یہاں ایک طے شدہ اصول ہے، گویا کہ آپ کے عقیدے کے اندر شامل ہے۔ ایولیوشن پر آپ ایولیوشن کے خلاف کوئی ویڈیو یوٹیوب پر نہیں ڈال سکتے، یوٹیوب اسے بین کر دیتا ہے۔ کیوں صاحب؟ آزادی، آپ تو آزادی کے قائل ہیں، تو پھر سب کو آزادی سے بولنے دیجئے نا۔ تو اگر اسلامی کوئی ملک ہے مان لیے اور وہ اسلام کی بات کر رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اسلامی جو تعلیمات ہے، جو ویلیوز ہے، ان سے میڈیا کی کوئی چیز نہیں ٹکرانی چاہیے، تو وہ کون سی غلط بات کر رہے ہیں؟ ہمارے ملک میں بھی ہندوازم کے خلاف کوئی نہیں بول سکتا ہے، بولتا ہے تو جو گورنمنٹ کارروائی کرتی ہے وہ تو بات کی بات ہے۔ ہمارے یہاں کے مہربان لوگ نہ جانے اس آدمی کے خلاف کیا کیا کر دیتے ہیں۔ نمبر 2، دوسری شرط انہوں نے رکھی ہے کہ بات جو ہونی چاہیے انصاف کے ساتھ ہونی چاہیے، غیر جانبدارانہ ہونی چاہیے، ایک رخ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا کچھ میڈیا اس وقت کر رہا ہے یہ سب آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ چند 100 لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں یا 1000 لوگ جو ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں، لگاتار اس کو کوریج دیا جا رہا ہے، اور وہاں سے آنے والے کو بار بار پن ماری جا رہی ہے، کچھ کہو، کچھ کہہ دو۔ وہاں جو رکے ہوئے لوگ ہیں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کچھ اگل دو، کچھ بول دو، شاید اس سے ہمیں کوئی مرچ مسالہ مل جائے۔ بہرحال تو غیر جانبدارانہ بات، میڈیا کا کام ہی یہی ہے کہ وہ بالکل غیر جانبدارانہ انصاف کی بات کرے، سیدھی سیدھی بات کرے۔ تیسری بات یہ کہی ہے کہ قومی مفادات کے خلاف کوئی چیز نہ شائع کی جائے۔ یہ کون سی غلط بات ہے؟ یعنی جو ہمارے ملک کا جس میں کوئی نقصان ہے اس بات کو نشر نہ کیا جائے، بالکل نشر نہ کیا جائے۔ ہم اپنے ملک کی جو اس سلسلے میں پالیسی ہے اس کا پورا احترام کرتے ہیں، اپنے پیارے ملک ہندوستان کا پورا احترام کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی بات جس سے ہمارے ملک کے مفادات ٹکرا رہے ہیں ہرگز اس کو نہ نشر کیا جانا چاہیے، نہ اس سے بات ہونی چاہیے، نہ اس سلسلے میں کوئی بات ذکر کی جانی چاہیے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جو انہوں نے ذکر کی ہیں۔ اس میں اختلاف کیا ہے؟ اس میں کون سی غلط بات انہوں نے کہہ دی ہے؟ اور میں پھر دوبارہ یہ بات دہرا دینا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ناٹ اے اسپوک پرسن، میں کوئی اسپوک پرسن نہیں ہوں طالبان کا، لیکن میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو حق بات ہے، صحیح بات ہے، اور میں نے مرض کی نشاندہی کر دی ہے، آپ کو وہاں تک پہنچا دیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بات کہنے کے بعد میرے اکاؤنٹ پر بھی کارروائی ہو جائے، تو ڈریے گا مت، گھبرائیے گا مت، ایک اکاؤنٹ ہی جائے گا، ایک اکاؤنٹ تو چلا جائے گا، لیکن صحیح بات پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو پوری سمجھ میں آئی ہوگی، آپ میرے پروگرام کو دیکھیں گے بھی اور شیئر بھی کریں گے۔ جتنے لوگ 100 لوگ الحمدللہ دیکھ رہے ہیں، ان سب سے درخواست کروں گا شیئر کریں، لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ صحیح حقیقت اور سچی بات ہمیں سمجھ میں آ سکے۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ کل پھر ملیں گے۔